نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آسان وظیفہ آفیشیل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پریشانی میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں بھی اپنا تعلق عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارا دھیان رب تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، ہم مشکل میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ ہمیں جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے، ورنہ ساری دنیا میں کتنے انسان ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں پریشانی آ گئی، اب ہم تکلیف سے مر رہے ہیں، کیا کریں۔ جاپان اس وقت دنیا میں ہر لحاظ سے بہت ترقی کر رہا ہے، اور جو پروڈکٹس ہیں ان کے، جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جاپان کا پروڈکٹ ہے تو وہ اطمینان بندے کو ہو جاتا ہے کہ یہ بڑی اچھی کوالٹی کا ہوگا۔ لیکن اسی جاپان کے اندر سوسائڈ ہاسپٹل ہیں، ان لوگوں کو سکون نہیں ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ان کو ایک ڈیٹ دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ آ جائیں، وہ آپ کی سوسائڈ کے لیے ڈیٹ ہے، وہ جاتے ہیں، پوائزن کا انجیکشن لگاتے ہیں، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو سکون کوئی نہیں، اور سکون اللہ رب العزت نے اپنے یاد میں رکھا ہے۔ تو ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی اہمیت کو پہچانیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں مبارک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کر لیں۔ معزز سامعین، یاد رکھیے، آپ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، میں نے اور آپ نے مرنا ہے، اور ہم سب نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے جو ہم اللہ رب العزت کو دکھا سکیں؟ کوئی ایسا عمل جو ہم اللہ کو دکھا سکیں کہ اللہ یہ میرا عمل ہے، اس کو قبول فرما لیجیے، میری بخشش فرما دیں۔ تو اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل، ان دونوں چینلز کا مقصد آپ لوگوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنا، اور لوگوں کا یہ کنسیپٹ ختم کرنا کہ ساری دنیا کے انسان مل کر اگر آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہیں، اللہ رب العزت نہ چاہیں تو آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ فلاں شخص کے پاس جائیں، اس کے پاس بڑی تاثیر ہے، فلاں کے پاس جاؤ، اس نے بڑا کام کیا ہے، فلاں کے پاس جاؤ، وہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے۔ معزز سامعین، کوئی جتنا بھی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، جب تک اللہ رب العزت نہ چاہیں آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یکفی بربک، کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے؟ ہم جب بھی مانگے اللہ رب العزت سے مانگے۔ میں نے کومنٹس میں دیکھا بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ ریفرنس دیں، آپ کہاں سے یہ وظائف دیتے ہیں؟ تو میں کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ وظائف قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ اتنی دفعہ پڑھیں تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ وظائف کا بیسیکلی مقصد اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کیے جاتے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ کہا ہے، یہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، بلکہ اس نیت سے کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس دعا کے ذریعے، ہم اس وظیفہ کے ذریعے جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو میرا یہ ذکر پسند آ گیا، میرا اللہ رب العزت سے یوں مانگنا پسند آ گیا، تو اللہ میرا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہو کہ یہ دعا آپ نے کرنی ہے پھر یہ قبول ہونی ہے، اس کے علاوہ جو دعا کی جائے وہ قبول نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے جس طرح چاہے دعا کی جائے۔
تو اس میں ریفرنس کی ضرورت نہیں پڑتی. جو لوگ ریفرنس مانگتے ہیں یہ بے وقوفی ہے. بھی ریفرنس اس چیز میں ہوتا ہے جس میں اگلا کوئی دعویٰ کر رہا ہو کہ یہ چیز حدیث میں موجود ہے اور آپ کے جب ریفرنس سے کہاں ہے. جب کہا جا رہا ہے کہ صرف دعا کی نیت سے وظائف کریں تو پھر ان اشکال کا کوئی تک نہیں بنتا, کوئی وجہ نہیں بنتی. ہاں ایک چیز میں عرض کروں گا, یہ جتنے آج کل وظائف چل رہے ہیں 1000 مرتبہ یہ پڑھ لیں, 1000 مرتبہ اتنا کر لیں, اپنے وزن کے برابر یہ کر دیں اور اپنے عادات کے برابر یہ کر دیں, ایسا کچھ بھی شریعت میں نہیں ہے. معزز سامعین یاد رکھیے, یہ جتنے لوگ آج کل بیٹھے ہوئے ہیں جادو نصیبت بندش کے متعلق بتانے والے, سب فراڈ ہیں. کسی کے ساتھ نہ تعلق جوڑیے, نہ کسی کو اپنی ڈیٹیل بتائیں, نہ اپنی تصویر دیں, نہ اپنی والدہ کا نام دیں. اپنے آپ کو سیف رکھیں, سیکیور رکھیں. اور کسی قسم کے بھی اتنے لمبے لمبے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات مصلی پر گزاری ہے, دعا میں گزاری ہے, وظیفے کرتے ہوئے نہیں گزاری. تو اصل دعا ہے. اور یہی میرے چینل کا مقصد ہے کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑیں اور وظائف میں دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگیں. یہ بات یاد رکھیے, آپ صرف وظیفے کرتے رہیں اور دنیا کے مقصد کے لیے کریں تو اجر کوئی نہیں ملتا, لیکن دعا کی نیت سے کریں گے تو اجر بھی ملے گا. تو چند ضروری باتیں تھیں میں نے عرض کرنی تھی. ایک تو یہ علم الاعداد, یہ اعداد کا جو علم ہے کہ جی اعداد کے برابر مطلب آپ کے 607 اعداد بنتے ہیں تو اتنی دفعہ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں شریعت میں نہیں ہیں. اپنی والدہ کا نام, اپنی تصویر نہ دیں. یہ ہاتھ دکھانا اور قسمت کا حال معلوم کرنا اور جی میری شادی کب ہوگی, میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں, ایسی باتیں جاننا بالکل حرام ہے. اور یہ جتنا بھی یہ ہمارا یہ ستاروں کا سسٹم چل رہا ہے کہ یہ جو برج بنے ہوئے ہیں, کیپریکان, اسکارپین اور یہ جو سارے پتہ نہیں کیا کیا ہیں, ان سب پر یقین کرنا بھی حرام ہے. اور اگر آپ کسی غیب کی بات بتانے والے, غیب کی بات کسی کو علم نہیں ہے, یہ آج کل جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ بتا دیں گے آپ کا کیا ہونے والا ہے, یہ سب کچھ ان سے معلوم کرنا بھی حرام. اور جو ان کی بات پر یقین کرے گا 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں. اس لیے ان سے پرہیز کرنا چاہیے. ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ مختصر سی بات ہوگی اور پھر وظیفہ سٹارٹ کر لیں گے, لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی ہے. خیر اللہ رب العزت جزائے خیر دے. وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا, وقت ایسے گزر جاتا ہے. تو بیسک یہ بھی آپ کے عمل کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں. آپ اس میں یہ نہ سمجھیں کہ جی آپ وہ آگے پیچھے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. بعض لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ وظیفہ صرف نہیں بولتے. تو میری بات یاد رکھیے, وظائف آپ 10 سال کرتے رہیں, 20 سال کرتے رہیں, لیکن اللہ سے آپ کا تعلق نہ ہو, حرام کاموں سے آپ نہ بچتے ہو, آپ کو ان وظائف کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا جب اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں, وظائف ضروری نہیں ہیں, یہ بات یاد رکھیے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو وظائف نہیں دی, آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال دی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں چینج یور لائف کورس کیجیے. اس کے ساتھ آج کا ذکر کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے. اور عمل کی اجازت چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے, جن کو کرنا آتا ہے, جن کو نہیں کرنا آتا وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں. سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ بہت سے لوگوں تک ہمارا یہ چینل پہنچ سکے. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ, ابھی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, نیکسٹ ویڈیوز انشاءاللہ صرف سٹارٹنگ میں عمل کی شرائط بتائی جائیں گی, پھر ہم ذکر سٹارٹ کیا کریں گے. تو آج کا عمل, آج کا ذکر شروع کرتے ہیں. لا مقصودی الا اللہ اور لا الہ الا اللہ, یہ 2 کلمات ہیں. آپ اس کا ذکر یوں کریں گے, سر کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے, لا مقصودی الا اللہ, 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 لا مقصودی الا اللہ. آپ نے یوں ذکر کرنا ہے, بس یہی آپ پڑھتے رہیے, آپ کے دل کی حالت بدلے, جیسے دل کی کیفیت بدلے آپ دعا کر لیجیے, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں یہی ذکر ہوگا, اس کے ساتھ ایک اور ذکر ہوگا, لیکن ویڈیو شارٹ ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.